سردار کے سامنے سر جھکا کر بات کی جاتی ہے لڑکی۔ شاہ زمان نے لاٹھی زمین پر مار کر سادے لہجے میں کہا۔ سیرت نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں کسی جرگے کے غلط فیصلے کے سامنے نہیں جھکوں گی۔ شاہ زمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، مجھے یہی عقل پسند ہے۔ اب تم اس حویلی میں ونی بن کر نہیں، میری نامزاد بن کر ہوگی۔ نامزاد؟ سیرت نے تلخی سے مسکرا کر کہا، آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی اس حویلی میں کسی بھی روپ میں قید ہو جاؤں گی؟ نہ میں ونی بنوں گی اور نہ ہی آپ کی نامزاد۔ شاہ زمان آگے بڑھا، یہ حویلی ہے لڑکی، یہاں فیصلے تلوار اور زبان سے ہوتے ہیں، دلوں کی مرضی سے نہیں۔ تم نے جرگے کے سامنے جو دیدہ دلیری دکھائی ہے، اس کے بعد باہر کی دنیا تمہارے لیے موت کا کنواں بن چکی ہے۔ یہاں رہو گی تو محفوظ رہو گی اور میری نامزاد بن کر رہو گی، تو اس حویلی میں تمہاری مرضی کا سکہ چلے گا۔ سیرت نے منہ پھیر لیا، مجھے آپ کی حویلی کا سکہ نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنا حق چاہیے۔ وہ وہاں سے پلٹ کر تیزی سے اندرونی کمرے کی طرف چل دی۔ پیچھے کھڑی اس کی پھپھو اور کچھ عزیز آپس میں چگلیاں کرنے لگیں۔ دیکھو تم نے سر پر چڑھ گئی ہے لڑکی، پھپھو نے اپنی چادر سنبھالتے ہوئے کہا، پہلے خاندان میں ناک کٹوا دی ہے اور اب شاہ زمان کے سامنے زبان درازی کر رہی ہے، پتہ نہیں کون سی مٹی کی بنی ہے۔ ہاں باجی، پاس کھڑی چچی بولی، زمینداروں کے گھروں میں ایسے تیور کبھی نہیں اٹکتے۔ 2 دن کی بھوک اور اس حویلی کا پہرا اس کی ساری اکڑ نکال دے گا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سیرت کے قدم لڑکھڑا گئے۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ زمین پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اب اور قابو میں نہیں رہے تھے۔ کچھ ماہ پہلے تک سب کچھ کتنا مختلف تھا۔ وہ اپنے ابو کے ساتھ بیٹھ کر پڑھائی کرتی تھی، کالج کے وہ دن، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق اور مستقبل کے وہ خواب جو اس نے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے۔ گھر میں اس کے ابو کی اتنی عزت تھی کہ کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا۔ پھر زمین کے اس جھگڑے نے سب کچھ بدل دیا۔ مخالفین نے چال چل کر اس کے خاندان کو جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا اور پھر ونی کے نام پر اس کی عزت کے داؤ پر لگانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے ابو نے جب اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تو مخالفین نے سازش کے تحت ان پر حملہ کرا دیا۔ وہ دردناک رات آج بھی اس کے ذہن میں کسی زخم کی طرح تازہ تھی۔ دروازے میں ہلکی سی دستک ہوئی تو سیرت نے جلدی سے آنسو پونچھے۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا اور اس کی کزن ہنا اندر آئی۔ ہنا کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ وہ دبی پاؤں چلتی ہوئی قریب آئی اور گلاس آگے بڑھایا۔ سیرت، پاگل ہو گئی ہو تم؟ ہنا نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، باہر دالان میں آگ لگی ہوئی ہے اور تم یہاں اکیلی بیٹھی ہو، سب تمہارے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ سیرت نے گلاس تھامے بغیر سخت نگاہوں سے دیکھا اور کہا، تو کیا کرتی ہنا؟ سر جھکا دیتی؟ اپنے باپ کی عزت کو ان کے پیروں تلے رون دیتی؟ نہیں مگر شاہ زمان، تم جانتی ہو وہ اس علاقے کا سب سے خطرناک آدمی ہے۔ اس کے ایک اشارے پر لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے پنگا لینا موت کو آواز دینے کے برابر ہے۔ ہنا کی آواز میں خروش اور خوف دونوں صاف جھلک رہے تھے۔ سیرت نے تلخ لہجے میں جواب دیا، موت سے اب مجھے ڈر نہیں لگتا ہنا، بس جس دن ابو کو مجھ سے چھینا گیا تھا اسی دن میرا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اب یا تو میں سچ کے ساتھ جڑوں گی یا اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ دوسری طرف حویلی کے بڑے بیٹھک میں شاہ زمان اپنے خاص کارندے دلدار کے ساتھ کھڑا تھا۔ سردار جی، یہ لڑکی بہت سرپھری ہے، دلدار نے ہاتھ باندھ کر کہا، اگر اسے قابو میں نہ رکھا گیا تو یہ پورے علاقے میں ہماری ناک کٹا دے گی۔ جرگے کا فیصلہ بھی اس نے سرعام ماننے سے انکار کر دیا۔ شاہ زمان نے کے حق منہ سے ہٹا کر ایک طرف رکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی انگلی سے میز پر ہلکی سی ضرب لگائی اور کہا، دلدار، جو پتھر سیدھے ہوتے ہیں ان سے کھیلنے کا کوئی مزہ نہیں آتا۔ یہ لڑکی عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو ضد ہے وہ مجھے پسند آئی ہے۔ اسے دبانے کی کوشش مت کرو ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی، اور مجھے ٹوٹی ہوئی چیزیں پسند نہیں۔ اس وقت دو خود سمجھ آ جائے گی شاہ زمان کے اصول کیا ہیں، لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ سردار نے ایک عام سی غریب لڑکی کو سر پر چڑھا رکھا ہے۔ دلدار نے خدشہ ظاہر کیا، لوگوں کا کام کہنا ہے، میرا کام حکومت کرنا ہے۔ شاہ زمان نے اٹھتے ہوئے کہا، جاؤ اس کے کمرے کے باہر پہرا سخت کرو، لیکن خبردار جو کسی نے اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا۔ وہ اس حویلی کی مہمان ہے اور بہت جلد میری طاقت بننے والی ہے۔ اگلی صبح سورج کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی کہ حویلی کے صحن میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ سیرت نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا، کچھ دیہاتی خواتین اور حویلی کے ملازم کام میں مصروف تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس چار دیواری میں قیدی بن کر نہیں بیٹھے گی۔ اسے اپنے حق کے لیے اور اس کے خاندان پر لگے الزامات کا سچ سامنے لانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے رستے میں شاہ زمان کھڑا مل گیا۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں باہر جانے کی تیاری میں تھا۔ اس نے سیاہ شلوار قمیض اور روایتی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ سیرت کے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے مگر اسے اپنے چہرے پر کمزوری نہیں آنے دی۔ وہ نظر اٹھا کر سیدھی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ صبح بخیر لڑکی، شاہ زمان نے طنزیہ انداز میں کہا، لگتا ہے رات کی نیند اچھی نہیں رہی، چہرے پر شکنیں اب بھی موجود ہیں۔ سیرت نے تیز لہجے میں جواب دیا، نیند ان لوگوں کو آتی ہے جن کے ضمیر مردہ ہوتے ہیں۔
سردار صاحب، میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہے، اس لیے مجھے آپ کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں۔ شاہ زمان نے ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کا قد سیرت سے کافی اونچا تھا۔ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے کہا، یہ زبان اتنی تیز سے کیوں چلتی ہے؟ کبھی کبھی زیادہ تیز بولنے والے خود اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ میں جال سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ سیرت نے بے خوف ہو کر کہا، اگر آپ مجھے یہاں زبردستی روکے رکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، میں یہاں جیل کی قیدی کی طرح رہ لوں گی، لیکن آپ کی غلامی کبھی قبول نہیں کروں گی۔ شاہ زمان کے چہرے پر اس بار ایک گہری سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے کچھ دیر اسے غور سے دیکھا اور پھر مڑتے ہوئے کہا، وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے سیرت۔ دیکھنا یہ کہ تم وقت کے ساتھ بدلتی ہو، یہ وقت تمہیں بدلنے پر مجبور کرتا ہے۔ شاہ زمان کے جانے کے بعد وہ سیدھا حویلی کے بڑے باورچی خانے کی طرف چل گئی۔ وہاں 2-3 ملازمیں عورتیں کام میں مصروف تھیں۔ ارے بی بی جی، آپ یہاں باورچی خانے میں کیا کر رہی ہیں؟ ایک ادھیر عمر ملازمہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ سردار جی کا حکم ہے کہ آپ کو آرام کرنا چاہیے اور کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ سیرت نے سر نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، میں اس حویلی میں قیدی نہیں ہوں کہ کمرے میں بند رہوں۔ مجھے اپنے ہاتھ کا ناشتہ خود بنانے کی عادت ہے۔ یہاں چائے کا سامان کہاں ہے؟ ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے سامان آگے بڑھا دیا۔ سیرت نے چائے چولہے پر رکھی اور سوچنے لگی کہ اس حویلی میں رہتے ہوئے اسے اپنے لیے راستہ خود بنانے ہوں گے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حویلی کے باہر ایک گاڑی کی ہارن کی آواز گونجی۔ دلدار بھاگتا ہوا اندر آیا اور ملازموں کو ہدایت دینے لگا۔ پتہ چلا کہ شاہ زمان کا بڑا بھائی اور حویلی کا دوسرا اہم فرد سکندر شہر سے واپس آ چکا تھا۔ سکندر اپنے بھائی شاہ زمان سے بالکل مختلف تھا۔ زود، رنج، تلخ مزاج اور انتقامی سوچ کا مالک، وہ سیدھا بیٹھک میں جانے کے بجائے برآمدے کی طرف آیا، جہاں سیرت اس وقت چائے کا کپ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ سکندر نے سیرت کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک حقارت آمیز چمک ابھری۔ اس نے آگے بڑھ کر تجزیہ لہجے میں کہا، تو یہ ہے وہ طوفان جو ہمارے گھر میں مہمان بن کر آیا ہے، وہ لڑکی جس کی وجہ سے پنچایت میں اتنا تماشا بنا۔ سیرت نے چائے کا کپ میز پر رکھا، سیدھی کھڑی ہوئی اور سکندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تمہارے گھر میں مہمان نہیں، ایک حقیقت بن کر آئی ہوں جسے تم لوگ جھٹلا نہیں سکتے، اور تماشا میں نے نہیں، تمہارے جرگے اور اس کے فیصلوں نے بنایا تھا۔ سکندر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سخت لہجے میں کہا، زیادہ زبان نہ چلاؤ لڑکی، یہ شاہ زمان کا نرم دل ہے جو تمہیں برداشت کرے، ورنہ ہمارے علاقے میں ایسی زبان کاٹنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ تو کاٹ لو پھر۔ سیرت نے ذرا بھی خوف زدہ ہوئے بغیر کہا، موت کا ڈر تم لوگ انہیں دکھاؤ جو کمزور ہو، میں اپنے باپ کی بیٹی ہوں، کسی کے خون سے نہیں ڈرتی۔ اسی لمحے شاہ زمان وہاں آ گیا۔ اس نے دور سے سکندر اور سیرت کے درمیان کشیدگی دیکھ لی تھی۔ شاہ زمان نے سرد آواز میں پوچھا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سکندر نے غصے سے ہاتھ ہلایا، بھائی، اس لڑکی کی زبان بہت لمبی ہو گئی ہے، اسے ابھی سے لگام دینی چاہیے، ورنہ یہ پورے خاندان کی ناک کٹوا دے گی کل کو۔ شاہ زمان نے ایک نظر سکندر پر ڈالی اور پھر اپنی نظر سیرت کے چہرے پر مرکوز کر دی۔ شاہ زمان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ سکندر، شاہ زمان نے مدھم لہجے میں کہا، اس حویلی میں کسی کو بولنے اور کس کو چپ رہنا یہ میں طے کرتا ہوں۔ یہ میری مہمان ہے اور اس کے معاملات میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سکندر طنزیہ ہنسا، ٹھیک ہے بھائی، دیکھ لیں گے کہ یہ مہمان کتنے دنوں اس حویلی کے اصولوں پر تیار ہوتی ہے۔ وہ غصے سے بھربھراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ سکندر کے جانے کے بعد شاہ زمان آہستہ آہستہ چلتا ہوا سیرت کے قریب آیا۔ تم ہر وقت تلوار کیوں اٹھائے رکھتی ہو سیرت؟ ہر شخص کو دشمن سمجھنا ضروری تو نہیں۔ سیرت نے اپنے ہاتھ باندھے اور تلخی سے بولی، جب چاروں طرف دشمن ہو اور اپنے بھی بک چکے ہوں تو انسان کے پاس تلوار کے علاوہ کیا بچتا ہے؟ آپ مجھے جتنی مرضی دلداری دے لیں، میں یہ نہیں بھول سکتی کہ میرا گھر کس نے اجاڑا ہے۔ شاہ زمان نے ایک لمحے کے لیے سکوت اختیار کیا۔ اس نے اپنی چادر کو درست کیا اور سیرت کے بالکل قریب آ کر بولا، اگر میں کہوں کہ میں تمہارے اجڑے ہوئے گھر کا انصاف تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں تو کیا تم تب بھی مجھ پر شک کرو گی؟ سیرت کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ انصاف؟ زمینداروں کی زبان پر انصاف بہت اچھا لگتا ہے سردار صاحب، مگر حقیقت میں وہ صرف اپنے مفاد دیکھتے ہیں۔ شاہ زمان نے ہلکا سا کہکا لگایا، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ شاہ زمان کے اصول کیا ہیں اور اس کی بات میں کتنی وزن ہوتا ہے۔ فی الحال اپنے کمرے میں جاؤ، شام کو تمہارے لیے ایک خاص شخص آنے والا ہے جو تمہاری ضد کا کوئی حل نکالے گا۔ کون؟ سیرت نے فوراً پوچھا، وقت آنے پر بتا دوں گا۔ شاہ زمان نے مڑتے ہوئے کہا، مگر یاد رکھنا آج شام کو یہ فیصلہ تمہاری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ شام ڈھلنے لگی۔ سیرت کو ملازمے کے ذریعے بلاوا ملا کہ شاہ زمان اسے اپنے نجی کمرے میں بلا رہے ہیں۔ سیرت نے اپنی چادر کو سیدھا کیا، وہ چلتی ہوئی شاہ زمان کے کمرے کے اندر قدم رکھا۔ شاہ زمان کھڑکی کے پاس کھڑا، ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ کہیں آپ ہی وہ خاص شخص تو نہیں جو میری اس ضد کا حل نکالنے والے تھے؟ اور ویسے بھی اتنی کیا جلدی ہے کہ مجھے بار بار اپنے پاس بلانا پڑتا ہے؟ شاہ زمان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے کپ میز پر رکھا اور آہستہ سے بولا،
بیٹھ جاؤ۔ سیرت، ہر بات کا جواب کھڑے ہو کر نہیں دیا جاتا، کچھ باتیں بیٹھ کر سکون سے سننے والی ہوتی ہیں۔ سیرت نے وہیں صوفے کے پاس کھڑے رہتے ہوئے کہا، مجھے یہ بیٹھنے کا شوق نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی یہ فلسفانی باتیں سننے کا وقت ہے۔ بس اتنا بتائیں کہ صبح آپ نے جو انصاف کی بات کی تھی اس کا مطلب کیا تھا؟ ایک سردار جو خود اس نظام کا حصہ ہے، وہ مجھے جیسی عام لڑکی کو انصاف کیوں دلانا چاہتے ہیں؟ اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے؟ شاہ زمان نے گہرا سانس لیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا سیرت کے قریب آیا۔ فائدہ؟ شاہ زمان نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہر رشتے اور فیصلے کے پیچھے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوتا سیرت۔ کچھ زخم اتنے گہرے ہوتے کہ انسان خود کو مٹا دیتا ہے مگر وہ بدلہ نہیں لے پاتا۔ تم پوچھتی ہو نا کہ میں تمہارے ساتھ کیوں دینا چاہتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ حویلی ہے، یہ دیواریں ہیں اور وہ ماضی ہے جو آج بھی اس گھر کے کونے میں سانس لیتا ہے۔ سیرت کی تیوری پر شکنیں پڑ گئیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ صاف صاف بتائیں، پہیلیاں نہ بجھائیں۔ شاہ زمان نے نظریں ہٹا کر سامنے دیوار پر لگے ایک پرانے طاق کی طرف دیکھیں جہاں ایک عورت کی دھندلی سی تصویر رکھی تھی۔ اس کی آواز اچانک دھیمی اور بھاری ہو گئی، جیسے وہ کسی بہت پرانے بوجھ کو ہٹا رہا ہو۔ اس حویلی نے ہمیشہ مظلوموں کا خون چوسا ہے سیرت۔ شاہ زمان کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ برسوں پہلے اس حویلی میں ایک اور لڑکی آئی تھی، بالکل تمہاری طرح، اتنی ہی دلیر، اتنی ہی باغی، جس کی آنکھوں میں جھوٹ کے سامنے سر نہ جھکانے کی ضد تھی۔ وہ اس گھر میں بنی بن کر لائی گئی تھی۔ سیرت کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، وہ کون تھی؟ وہ میری ماں تھی۔ شاہ زمان نے پلٹ کر سیدھی سیرت کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کی اپنی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ بھی تمہاری طرح اکیلی تھی، بے سہارا تھی۔ اس نے اس وقت کے سرداروں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے تم نے جرگے میں کی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ناانصافی کو نہیں مانے گی، لیکن اس دور میں کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ سیرت کے چہرے کی سختی پگھلنے لگی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، پھر کیا ہوا تھا؟ شاہ زمان نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبا سانس لیا، جیسے وہ منظر دوبارہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہو۔ پھر وہی ہوا جو اس ظالم نظام کا دستور ہے۔ لوگوں نے اسے دبایا، اس کے جواب توڑ دیے، اس کے خواب توڑ دیے اور وہ گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو روز روز اس حویلی کے اندھیروں میں سسکتے دیکھا تھا۔ میں نے بچپن میں ہی خود سے وعدہ کیا تھا کہ جب اس حویلی کی باغ دور بھی میرے ہاتھ میں آئے گی تو میں اسے پرانی روایات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ اس نے اپنا ایک قدم آگے بڑھایا اور سیرت کے قریب آ کر کہا، جب میں نے تمہیں اس جرگے کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے دیکھا تو مجھے لگا میری ماں زندہ ہو گئی ہے۔ تمہاری اکڑ، یہ ضد، یہ صرف تمہاری بقا کی جنگ نہیں ہے سیرت، یہ اس ہر مظلوم عورت کی جنگ ہے جو اس نظام کی چکی میں پھنس چکی ہے۔ میں تمہیں اس لیے انصاف دلانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماں کو جو انصاف نہیں دلا سکا وہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ سیرت کی آنکھوں میں بے اختیار آنچ سے آنسو آ گئے۔ مگر آپ تو اس حویلی کے سردار ہیں، سیرت نے بھرپور آواز میں کہا۔ آنسو اس کی گال پر بہہ نکلے۔ پھر آپ اس نظام کے خلاف کھل کر کیوں نہیں بولتے؟ آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ شاہ زمان نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ، سارے لائے سردار ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا سیرت، جتنی بڑی منصد ہوتی ہے۔ اتنے ہی پرانے اور خطرناک لوگ اس کے گرد جال بنے ہوتے ہیں۔ میرے اپنے گھر میں سکندر جیسے لوگ بیٹھے ہیں جو اس نظام کو بدلنا نہیں چاہتے بلکہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اگر میں ایک دم سے طوفان کھڑا کر دوں گا تو مخالفین تمہیں اور تمہارے خاندان کو بالکل مٹا دیں گے، ہمیں چال چلنی ہوگی۔ اور وہ بھی بہت ہوشیار ہو کے۔ سیرت نے اپنے آنسو جلدی سے ہاتھ کی پشت صاف کیے اور اپنی کمزوری کو چھپاتے ہوئے کہا، میں کسی کی طرز کی محتاج نہیں ہوں سردار صاحب، اگر لڑنا ہے تو اپنے بل بوتے پر لڑوں گی۔ شاہ زمان نے ہلکا سا کہکہ لگایا، تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ تم طرز کی محتاج ہو؟ میں نے تو صرف اتنا کہا کہ اس لڑائی میں میرا ساتھ تمہارے کام آئے گا۔ تم اکیلی طوفان میں کھڑی ہو اور میں تمہیں ڈھال دینا چاہتا ہوں۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم اکیلے مرنا چاہتی ہو یا میرے ساتھ مل کر ان سب کا حساب چکانا چاہتی ہو جنہیں تمہارے گھر اجاڑا ہے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ سیرت نے سر اٹھا کر مضبوط لہجے میں کہا، اگر آپ کا مقصد سچ میں انصاف ہے تو میں آپ کا ساتھ لوں گی، لیکن یاد رکھیے گا جس دن مجھے یہ لگا کہ آپ بھی باقی ذمہ داروں کی طرح اپنے مفاد کے لیے کھیل رہے ہیں، میں اسی لمحے سے حویلی اور آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ شاہ زمان نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری، مجھے تمہاری شرط پر پورا بھروسہ ہے۔ اب آرام کرو، کل سے ہمارا اصل کام شروع ہوگا۔ سیرت نے بنا کچھ کہے سر ہلایا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگلی صبح حویلی کے بڑے دالان میں خاصی چہل پہل تھی۔ شاہ زمان کے خاندان کے تمام بڑے افراد، چچا، پھوپھو اور اس کے بھائی سکندر کو بڑے بیٹھک میں طلب کر لیا تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ اچانک سردار نے اتنی صبح سب کو کیوں بلائے۔ سکندر نے حقارت آمیز نظروں سے سیرت کو دیکھا جو شاہ زمان کے بالکل برابر کھڑی تھی۔ بھائی، کیا آپ اس باہر کی لڑکی کے لیے تم پورے خاندان کی عدالت لگاؤ گے؟ اس نے ہماری ناک پہلے ہی کٹوا دی ہے۔ زبان سنبھال کر بات کرو سکندر، یہ گھر جتنا تمہارا اتنا ہی اس کا بھی ہے۔
حق بنتا ہے، اور آج یہاں بیٹھک صرف اس لیے نہیں لگی کہ ہم اس پر بحث کریں، بلکہ اس لیے لگی ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں اس خاندان کے نام پر جو کالک ملوائی گئی ہے اسے دھویا جائے۔ پھپھو نے اپنی چادر کو درست کرتے ہوئے غصے سے کہا، تو کیا سردار جی، اب تم اس غریب لڑکی کی خاطر ہم سب کو کٹہرے میں کھڑا کرو گے؟ اس کے باپ نے زمین کے جھگڑے میں جو ڈرامہ کیا اس کی سزا تو اسے ملنی ہی تھی۔ ڈرامہ نہیں، سازش تھی، سیرت نے آنکھیں بھر کر کرکدار آواز میں کہا۔ تم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم غریب ہیں تو ہماری عزت کی کوئی قیمت نہیں؟ میرے ابو کو جھوٹے مقدمے میں پھنسانے والے اور کوئی نہیں بلکہ اس حویلی کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے زمین ہتھیانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا۔ سکندر کا چہرہ غصے سے پیلا پڑ کے، تم زیادہ زبان نہ چلاؤ لڑکی، ورنہ کیا سکندر؟ شاہ زمان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایسی خطرناک نظروں سے دیکھا کہ سکندر کے منہ سے نکلنے والی بات وہیں اٹک گئی۔ شاہ زمان نے بلند آواز میں کہا، سچ اب یہ چھپ نہیں سکتا دلاور، وہ کاغذات اور ثبوت سامنے لاؤ جو کل رات میں نے نکلوائے تھے۔ دلدار نے آگے بڑھ کر ایک فائل شاہ زمان کے ہاتھوں میں تھما دی۔ شاہ زمان نے وہ فائل کھولی اور میز پر پٹک دی اور کہا، یہ رہے وہ تمام ثبوت اور اصلی معاہدے جس پر سکندر اور ہمارے مخالفین کے دستخط موجود ہیں۔ ان لوگوں نے زمین پر قبضہ کرنے کے لیے میرے نام کا غلط استعمال کیا اور سیرت کے خاندان کو برباد کرنے کی سازش کی۔ بیٹھک میں بیٹھے تمام رشتے داروں کے رنگ اڑ گئے۔ پھپھو اور چچی جو اب تک سیرت کے اتانے دے رہی تھیں اب خوف سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ سکندر پسینے میں شرابور ہو گیا، اس نے گھبرا کر کہا، بھائی یہ سب جھوٹ ہے، یہ لڑکی ہمیں پھنسانے کے لیے جھوٹے کاغذات بکواس بند کرو اپنی۔ شاہ زمان نے دھار کر کہا، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میری پشت کے پیچھے کیا کچھ پک رہا ہے؟ تم لوگوں نے صرف زمین کے لیے اس معصوم خاندان کو اجاڑا اور جب بات بڑھی تو سیرت کو ونی بنا کر اس حویلی میں لانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کا منہ ہمیشہ کے لیے بند رہے اور سچ باہر نہ آ سکے۔ سیرت نے چونک کر شاہ زمان کی طرف دیکھا، کیا مطلب؟ مجھے ونی کیوں بنایا گیا تھا؟ شاہ زمان نے نرمی سے سیرت کی طرف دیکھ کر پوری حقیقت واضح کی۔ سیرت، تمہارے خاندان کو کمزور کرنے اور زمین ہتھیانے والا کا واحد طریقہ یہی تھا کہ تمہارے گھر کی عزت کو داؤ پر لگایا جائے۔ ان لوگوں نے جان بوجھ کر جھرگا کھڑا کیا تاکہ جھرگے کے ذریعے تمہیں اس حویلی میں ونی کے روپ میں قید کر دیا جائے تاکہ تم کبھی اپنے حق کے لیے عدالت یا باہر کی دنیا میں نہ جا سکو۔ یہ سب سکندر اور اس کے ساتھیوں کی چال تھی۔ سیرت کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ حویلی کے بزرگ چچا نے اٹھ کر کہا، سردار جی، جو ہوا غلط ہوا، مگر خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ عزت کا خیال تب کہاں تھا جب آپ لوگ ایک بے گناہ بیٹی کی زندگی سے کھیل رہے تھے؟ شاہ زمان نے دو ٹوک لہجے میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا، آج اس بیٹھک میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ سیرت کے خاندان پر جتنے بھی جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے وہ سب آج ہی واپس لیے جاتے ہیں اور ان کی زمین اور عزت انہیں واپس دی جاتی ہے۔ اور سکندر، تمہاری اس غداری کی سزا یہ ہے کہ آج سے تم اس حویلی اور تمام خاندانی جائیداد کے اختیارات سے فارغ ہو۔ سکندر غصے سے پاگل ہو گیا اور وہ اٹھ کر جانے لگا، مگر باہر کھڑے محافظوں نے اسے روک لیا۔ پھپھو اور باقی رشتے دار شرمندگی سے اپنا سر جھکا چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں بیٹھک خالی ہو گئی، تمام رشتے دار منہ لٹکائے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ صرف سکندر شاہ اور سیرت سے اس بڑے کمرے میں اکیلے رہ گئے۔ صحن میں ہلکی ہلکی دھوپ پھیل چکی تھی۔ سیرت نے اپنے آنسو صاف کیے، میں نے سوچا تھا کہ آپ بھی باقی سب کی طرح ہوں گے، مگر آپ نے تو مجھے غلط ثابت کر دیا۔ شاہ زمان نے ہلکا سا مسکرا کر اپنے ہاتھ جیب میں ڈالے اور اس کے قریب آ کر بولا، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا سیرت، کچھ لوگ حالات سے مجبور ہوتے ہیں اور کچھ حالات کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ میں نے بچپن میں جو وعدہ خود سے کیا تھا آج اسے پورا کرنے کی شروعات ہو گئی ہے۔ سیرت کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت اور مطمئن مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، شکریہ سردار صاحب، میرا گھر، میری عزت مجھے واپس دلانے کے لیے۔ شاہ زمان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا اپناپن اور پختہ اعتماد تھا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے سیرت، اب اس حویلی میں تم کسی کی ملازم یا مہمان نہیں ہو، بلکہ اب اس گھر کا اصل سکہ تمہاری مرضی سے چلے گا۔ باہر کھلی فضا میں ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا آیا اور اس کے ساتھ ہی دونوں کے دلوں میں ایک نئی اور خوبصورت شروعات کا آغاز ہو چکا تھا۔